وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. سامعین، تبلیغی جماعت کو ہمارے بڑوں نے حوصلہ دیا، اس کے کام کی پذیرائی کی اور دنیا بھر میں اس کے کارناموں کو اپنا کارنامہ سمجھا، لیکن ادھر کئی برسوں سے یہ جماعت کچھ اس طرح چلنے لگی ہے کہ علماء دیوبند پریشان ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اس کا ازالہ کیا ہو. جماعت نے ہمیشہ خود کو دارالعلوم سے جوڑا، مگر بہت سے مسائل میں دارالعلوم سے کٹ گئی. افسوس یہ ہے کہ سب کا ایک ہی حال ہے. عورتوں کی جماعت کو علماء دیوبند نے حرام کہا، مگر سبھی نکالے جا رہے ہیں. علماء پر سال بلکہ 2 سال کے لیے جماعت میں نکلنا لازم کر دیا گیا. جماعت میں نکلنے کو فرض عین کہا جانے لگا اور بھی نہ جانے کیا کیا. پھر جماعتی بھائیوں کے حضرت جی یعنی امیر الکل فی الکل علامہ سعد کاندلوی صاحب نے تو اسلام کی ایسی تشریح کی کہ علماء دیوبند کو اسلام کی صحیح تشریح کے لیے میدان میں آنا پڑا. رجوع، جواب الجواب اور رد عمل کا سلسلہ چلا. دارالعلوم نے فتوے دیے، مگر امیر المومنین فی العالم یعنی جماعتی بھائیوں کے حضرت جی جہاں تھے وہیں رہے. ان کے افکار و خیالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. ابھی مجھے ایک PDF ملا جس میں علامہ سعد صاحب کے خیالات کو مختصراً قلم بند کیا گیا ہے. ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جنہیں میں خود سن چکا ہوں اور کچھ وہ ہیں جنہیں میں آڈیو بیان میں نہیں سن سکا. پہلے وہ PDF سن لیا جائے، اس کے بعد میرا تبصرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علماء حق، مشائخ اور پاسبان علوم نبوت کے لیے ایک لمحہ فکریہ. امت مسلمہ کے عقائد و اعمال اکابر دیوبند اور جماعت کے مخلص اکابر کی قربانیوں اور انتھک مجاہدوں سے درست ہوئے تھے. عوام کو علماء دیوبند کے علم و فکر پر اعتماد کلی حاصل تھا. ان کی طرف نسبت کرنے میں انہیں فخر تھا. لیکن مولانا محمد سعد صاحب اکابر دیوبند کے عقائد و نظریات اور ان کے علم و فکر کے مقابلے میں باطل نظریات اور غلط افکار کی اشاعت کر رہے ہیں اور نام نہاد رجوع اور اس جیسی تلبیسات کے سہارے ناواقف عوام کو اپنا معتقد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے ہاتھ پر اطاعت کی بیعت لے کر عوام پر تسلط حاصل کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے سیدھے سادے لاکھوں عوام کو وقت کے علماء حق کے مقابل بنا کر گمراہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے. رجوع کے بعد سے اب تک خصوصاً 2018 کے بیانات سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ وہ اپنی پچھلی روش سے نہیں ہٹے ہیں بلکہ انحراف بڑھ گیا ہے. عند اللہ جواب دہی کا استحضار کرتے ہوئے غور فرمائیں کہ اگر کوئی شخص لاکھوں عوام کے سامنے اصرار کے ساتھ یہ کہتا ہو کہ اللہ کے احکام فطری تقاضوں کے خلاف ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی قربانیاں اضطراری تھیں، نماز مسجد کا ضمنی عمل ہے، اصل مسجد میں ایمان و علم کے حلقے ہیں، اعتکاف کی غرض خلوت کی عبادت کرنا نہیں ہے، صالحین صوفی تھے، دین کے مددگار نہیں تھے، محنت والے نہیں تھے، مرکز نظام الدین میں قیام کرنا ہجرت باتا ہے، دعوت کا طریقہ ایسا ہی متعین و منصوص ہے جیسے نماز پڑھنے کا طریقہ ہے جو قیامت تک نہیں بدلے گا. دین کی نصرت خود چل کر دعوت دینے کی خاص شکل میں منحصر ہے. کسی بھی کار خیر میں مال خرچ کرنا اسلام کی نصرت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے نام صحابہ کرام کے توسط سے جو خطوط ارسال فرمائے تھے وہ دعوتی خطوط نہیں تھے. دین کی تبلیغ و اشاعت کی دوسری شکلیں خلاف و سنت ہیں جن سے ذمہ داری ادا نہیں ہو سکتی. جماعتوں میں نکلنا دین سیکھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ نکلنا ہی اللہ تعالیٰ کا امر ہے جو نکلے بغیر پورا نہیں ہوگا. اگر یوں بھی کہہ دیا کہ آج نہیں کل جماعت میں نکل جاؤں گا
تو حضرت کعب ابن مالک جیسا معاملہ ہوگا۔ ان تنصر اللہ ینصرکم سے مسلمانوں پر مال خرچ کرنا یا اغیار کے خلاف قوت جمع کرنا مراد نہیں ہے۔ حالات کی بنا پر جماعت میں نہ نکلنے والے منافقین کے سوا کوئی نہیں ہوں گے۔ مرکزی مقام کو چھوڑ کر واپس چلے جانا ارتداد ہے۔ مشورہ چھوڑ کر جانا تولی یوم الزحف یعنی میدان چھوڑ کر بھاگنے سے زیادہ سخت ہے۔ دعوت کے کام کے اعتبار سے مرد اور عورت کی ذمہ داری میں بال کے برابر بھی فرق نہیں ہے۔ گھر میں مستورات کے کیے جانے والے اعمال یعنی مشورہ، اجتماعی تعلیم، قرآن کریم کا اجتماعی حلقہ وغیرہ منصوص اعمال ہیں۔ ان کا انکار براہ راست قرآن کی آیت کا انکار ہے۔ اس کام کے کسی جز سے اختلاف کرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ عمل کی مخالفت ہے۔ دور صحابہ میں دعوت اصل تھی، اس کے ضمن میں تعلیم تھی۔ مسجد کے باہر دین کی باتیں کرنا خلاف سنت ہے۔ جو حیت اور احکام و آداب جماعت کی نماز کے ہیں وہی مشورے کے بھی ہیں۔ فاسق کی خبر کی تحقیق کا حکم اس کے فسق کو ظاہر کرنے کے لیے ہے، خبر کی تحقیق کے لیے نہیں ہے۔ مسجد زرار بنانے والے مسلمان تھے۔ کائنات کی شکلوں کے ساتھ اللہ کے وعدے بھی نہیں ہیں اور قدرت بھی نہیں ہے۔ میدان قتال میں تلوار چلانے کا حکم کلمہ پڑھوانے کے لیے ہے۔ اللہ کی جو نصرتیں میدان قتال سے متعلق ہیں وہی نصرتیں اجتماع کے میدان سے بھی متعلق ہیں۔ اجتماع گاہ کے ستون اور رسیوں کے باندھنے میں فرشتے یقینی طور پر مدد کرتے ہیں۔ اجتماع کی جمعیت میں اضافہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ انسانوں کی شکل میں فرشتے نازل کرتے ہیں۔ الگ الگ پلیٹوں میں کھانا یہودیوں کا طریقہ ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول سے ہٹ گئے، اسی وجہ سے آپ کو اذیت پہنچی۔ نکاح کی حقیقت دو شرمگاہوں کا ملانا ہے جو ایک گھٹیا کام ہے۔ ان نظریات کے بعد بھی کیا ایسے شخص کے بیانات سننا، اس کے ہاتھ پر بیعت ہونا اور اس کو اپنا مقتدا ماننا جائز ہے، جبکہ ان جیسی سینکڑوں باتوں کے سننے سے عوام الناس میں غیر شعوری طور پر یہ زوم پیدا ہوتا جا رہا ہو کہ دین کا فہم، دین کا درد اور اس کا شعور بس ایک خاص طریقہ محنت میں محدود اور خاص دائرے میں مخصوص ہے، اور مولانا سعد دین کی جو تشریح کر رہے ہیں اس کے بارے میں مولانا سے غیر وابستہ کسی دوسرے عالم دین پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ صوفیاء کرام، اولیاء اعظام دعوت کے فریضے کو ترک کرنے والے تھے۔ انہی کے نتائج ہیں کہ آج پوری دنیا اختلاف کی آگ میں جل رہی ہے، ہر طرف انتشار و خلفشار نظر آ رہا ہے۔ مولانا کے معتقدین کی طرف سے مساجد کو اپنی تحویل میں لیے جانے کی منظم تحریک شروع ہو چکی ہے۔ بیسیوں مساجد سے ائمہ کو معزول کیا جا چکا ہے۔ علماء پر طعن و تشنیع، گالی گلوج، حتیٰ کہ قتل و غارت گری کے دلخراش واقعات رونما ہونے لگے ہیں۔ اپنے معتقدین کو اطاعت کا سبق سکھانے والی شخصیت کے ایما اور اشارے کے بغیر ایسے حالات کیسے بن سکتے ہیں؟ ایسی دبو حالی میں عوام الناس کے عقائد و اعمال کے تحفظ کی ذمہ داری امت کے کس طبقے سے متعلق ہوتی ہے؟ ایسے حالات میں علماء حق کا خاموش بیٹھنا اور لاکھوں عوام کو اپنی نگاہوں کے سامنے گمراہ ہوتے ہوئے دیکھتے رہنا کیا دینی حمیت کے خلاف نہیں؟ کیا یہ عند اللہ مداہنت فی الدین نہیں ہے؟ آج اگر ماضی کے اکابر موجود ہوتے تو کیا وہ خاموشی اختیار کرتے؟ کیا علماء حق کا متحد و متفق ہو کر اس فتنے کا تعاقب کرنا وقت کا ایک اہم فریضہ نہیں؟ کیا کروڑوں عوام کو ایسے نظریات کے حامل شخص کے حوالے کیا جا سکتا ہے؟ 80-90 سال اکابر کی قربانیوں کے نتیجے میں بنی بنائی ایک دینی جماعت کا جبکہ استحصال کیا جا رہا ہو، کیا ایسے موقع پر ہمارا دینی و شرعی فریضہ نہیں ہے کہ اس جماعت کے تحفظ کے لیے سعی بلیغ کریں اور امت مسلمہ کے عقائد و اعمال کی تحفظ کے لیے کوشش کریں؟ واقعہ یہ ہے کہ ایک کم علم شخص حسب و نسب کی بنیاد پر چند نام نہاد علماء کے تعاون سے کھڑا ہوا اور 80-90 سال
اکابر کی قربانیوں کے نتیجے میں بنی بنائی ایک دینی جماعت پر تسلط حاصل کر کے اپنا ایک نیا راستہ بنانا شروع کیا۔ ابتدا میں وہ نئی راہ معصوم اور بے ضرر معلوم ہوئی، دیدور علماء بھی اسے نظر انداز کرتے رہے، لیکن وہ راہ جو آگے بڑھتی گئی علماء کے طبقے میں احساس ہوتا گیا کہ دین سے الگ کوئی راہ بنتی جا رہی ہے۔ پھر جب اکابر دیوبند نے اس پر تنبیہ فرمائی تو اصلاح حال کے بجائے معتقدین کے ذریعے ایک فتنے کی صورت برپا کر دی گئی اور اس فتنے کی نسبت اس طبقے کی طرف کرنے کا پروپیگنڈا کیا گیا جس نے انحراف کو انحراف کہا، کجروی کو کجروی بتایا، حالانکہ کجی دوسری طرف تھی۔ اگر کوئی شخص علم و تحقیق کے نام پر صراط مستقیم سے انحراف کرتا ہے اور اپنے زور و دماغ سے اسے دین حق کی ترجمانی اور اس کی شرح قرار دینے کی صحیح کرتا ہے تو وہ خود بھی گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے اور دوسرے لوگ بھی دھوکہ کھاتے ہیں، کیونکہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے یا کر رہا ہے اسے دین کی ترجمانی اور اس کی شرح قرار دے رہا ہے۔ گناہ سے نکلنا آسان ہے مگر اس جہل سے نکلنا مشکل ہے۔ اس لیے صاف ستھری راہ یہ ہے کہ جس راہ پر تمام امت چلی ہے، علماء صلحاء چلے ہیں، فقہاء محدثین چلے ہیں، جو راہ روشن اور نمایاں ہے، جس کا ایک ایک مرحلہ اور ایک ایک منزل متعین ہے، جسے سب پہچانتے ہیں، اسی پر عوام الناس کے قلب اور قدم کو استوار رکھنے کی کوشش کی جائے، ورنہ زندگی کا کارواں اور سیدھے سادے عوام الناس کا قافلہ کہاں پہنچے گا؟ ہندوستان کی تاریخ شاہد ہے کہ جتنے بھی فرقے وجود میں آئے سب سے پہلے اکابر علماء دیوبند نے اس کی بو محسوس کی اور اس کے خلاف آواز اٹھائی، جبکہ دوسرے بہت سے حضرات متردد تھے یا معمولی بات سمجھ کر نظر انداز کر رہے تھے، مگر جلد ہی حالات نے یہ ثابت کر دیا کہ اکابر علماء دیوبند کو اپنی دینی حس اور ایمانی شعور سے جس فتنے کا ادراک آغاز کار ہی میں ہو گیا تھا، بعد میں اسی نے ایک مستقل فرقے کی شکل اختیار کی۔ قادیانیت سے لے کر فتنہ شکیلیت تک ہر باطل یا منحرف جماعت کو نمونے میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ اکابر دیوبند کی اتنی بڑی سطح پر مولانا سعد کے نظریات اور طریقہ کار سے اختلاف اور بے اطمینانی کا اظہار اسی ایمانی شعور کا نتیجہ ہے۔ علم میں رسوخ رکھنے والے مخلص اور غیور علماء آج بھی موجود ہیں جو صحیح علم اور سچے دین کے اوپر غلو، تحریف، غلط انتسابات اور بیجا تعویلات کے پڑے ہوئے غبار کو ہٹا کر صاف ستھرا اور واضح کرنے کی استعداد رکھتے ہیں۔ ایسے اصحاب علم و بصیرت سے درخواست ہے کہ وہ اس نازک وقت میں اپنے اکابر کے وارث ہونے کی حیثیت سے بلا خوف لومت لائم امت کی رہنمائی کریں۔ فقط والسلام۔ سامعین، پی ڈی ایف میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ آپ نے سن لیا، میں نے صرف اس لیے نقل کیا ہے تاکہ جماعتی بھائیوں کو بتایا جا سکے کہ آپ کے سلسلے میں علماء کتنے فکر مند ہیں۔ اس تحریر سے میرا اتفاق ضروری نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ ان کی طرف منسوب یہ باتیں کتنی درست ہیں۔ ان سے عرض ہے کہ خیالات اگر واقعی انہی کے ہیں تب تو افسوسناک ہیں، ان پر فوراً اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور عوام کے سامنے بھی رجوع کرنا چاہیے، اور اگر انہوں نے ایسا نہیں کہا ہے تو جھوٹے انتساب والے اللہ سے ڈریں۔ سامعین، تبلیغی جماعت سے ہر عالم دین کو دلی محبت ہے، اسی لیے وہ اس کی اصلاح کے در پہ رہتے ہیں۔ اس پر جماعتی بھائیوں کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جماعتی بھائیوں کے بڑے لوگ اپنے حضرت جی سے مل کر بتائیں کہ حضور والا آپ کے بیانات سے علماء حق میں تشویش ہے، اسے دور فرمائیں۔ مجھے امید ہے کہ مخلص مشیروں کی باتیں انہیں اپیل کریں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ امت مسلمہ کو گمراہی سے بچائے اور جمہور کے طریقے پر تا زندگی چلائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔